السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سوچا ہے اگر موت صرف ایک لمحے کی دوری پر ہو تو کون بچاتا ہے؟ کبھی کبھار زندگی اور موت کے بیچ صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ سانس درود پاک کی برکت سے بچ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا، آخر تک ضرور سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں درود پاک کے لیے نئی روشنی جاگ اٹھے۔ تو آج کا ایک سچا مشاہدہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک نوجوان احمد کا ہے۔ ایک رات وہ بارش میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سڑک گیلی تھی، پھسلنے والی تھی اور سامنے سے ایک بھاری ٹرک آ رہا تھا۔ ایک لمحے میں احمد کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا کہ بس اب سب ختم، مگر اسی لمحے بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹرک احمد سے چند انچ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ ڈرائیور کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے لگا میں تجھے مار چکا ہوں، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے ٹرک کو روک لیا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا فیض تھا جس نے موت کو بھی روک لیا۔ اس دن کے بعد احمد نے عہد کر لیا کہ وہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کرے گا۔ وہ کہتا ہے، جس ذکر نے مجھے زندگی بخشی، میں اس ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، درود پاک دراصل ایک ایسا خزانہ ہے جس کی حقیقت کو عقل مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ وہ ذکر ہے جو زمین سے آسمان تک نور کی ایک ایسی لہر بن کر اٹھتا ہے کہ فرشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، عشق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف سے رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ درود دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سوچئے، جب اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو جو بندہ اس ذکر میں شامل ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے نورانی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زبان پر جب درود آتا ہے تو اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتا ہے اور زندگی میں چھپے ہوئے خیر کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ درود صرف عبادت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ درود ایک تعلق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی جڑاؤ کا ایک راستہ ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم جیسے گناہ گار بندے جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارا سلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر عزت کوئی ہو سکتی ہے؟ درود پڑھنے والے کی زندگی میں ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے۔ پریشانیاں ویسے ہی نہیں ختم ہوتی، بلکہ اللہ ان کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ شخص غم میں بھی امید دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جوڑی، اس کا رب خود اس کی فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ احمد جیسے لوگ جنہوں نے دل سے درود کو پکڑ لیا، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ کسی کو موت کے منہ سے بچا لیا جاتا ہے، کسی کے قرض اتر جاتے ہیں، کسی کے رشتے جڑ جاتے ہیں اور کسی کے دل سے غم دل جاتے ہیں۔ یہ سب کرامت نہیں، یہ دراصل رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو درود کے وسیلے سے بہتی ہے۔ تو یاد رکھیے، درود پاک صرف مشکل وقت کا ذکر نہیں، یہ ہر وقت کا سہارا ہے۔ صبح اٹھتے ہی درود، چلتے پھرتے درود، سوتے وقت درود، یہ وہ ساتھی ہے جو قبر میں روشنی بن کر ساتھ جائے گا، پلسرات پر آسانی بن جائے گا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اتر آئے، رزق کے دروازے کھل جائیں، خوف اور بے یقینی ختم ہو جائے، تو اپنے دن کی ابتدا اور انتہا درود پاک سے کیجیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، کیونکہ درود پڑھنے والا دراصل اس در سے مانگتا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے
تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔